بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اشتہار کے ذریعے سے آپ کو آج کے عنوان کا علم ہو گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور حدیث عزیز، صحیح بخاری اور حدیث عزیز تقریباً آج سے 1 سال قبل صحیح بخاری سے متعلق میں نے ایک درس دیا تھا اور اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس کا عنوان یہ تھا کہ صحیحین سے متعلق امام حاکم رحمہ اللہ کی بیان کردہ ایک شرط کا جائزہ۔ 1 سال قبل کا درس تھا یہ، صحیحین سے متعلق امام حاکم رحمہ اللہ کی بیان کردہ ایک شرط، اس کا جائزہ۔ اب میں اس کو دہرا تو نہیں سکتا، لیکن آج کا درس سمجھنے کے لیے، آج کا درس صحیح انداز میں سمجھنے کے لیے اس درس کو سننا، اس درس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس درس کو اگر آپ نے نہیں سنا ہے یا اس درس سے واقف نہیں ہے تو آج کا درس سننا بہت دشوار ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اس کے بعد ہی کا حصہ ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لیکن آج کا درس بھی میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے پچھلا جو درس ہے اس کا بس تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ ایک ربط پیدا ہو سکے۔ میں نے اس وقت اس درس میں جو باتیں بتائی تھیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو حدیث کی کتابیں ہیں معروف کتب ستہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ کی الصحیح، سنن ابی داؤد وغیرہ، آپ دیکھیں گے کہ ان اصحاب علم نے بالخصوص امام بخاری، امام مسلم وغیرہ تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب سے متعلق شروط نہیں بیان کی ہیں، نہیں بتائی ہیں کہ ہماری اس کتاب میں یہ شرط ہوگی، یہ شرط، یہ شرط، یہ شرط، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا رسالہ میرے پاس موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، شیخ عبدالکریم خضر حفظہ اللہ کی شرح کے ساتھ، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی مقدمے میں کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اس تفصیل کے ساتھ کہ ایک مؤلف جس طرح سے اپنی کتاب کی شروط بیان کرتے ہیں اس طرح کی شروط ان ائمہ نے نہیں بیان کی ہیں۔ اسی وجہ سے اہل علم نے اس جانب بھی کتب ستہ کی خدمت انجام دی کہ ان کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کر کے پورے استقراء تام کے ساتھ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کیا شروط ہو سکتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ کے کیا شروط ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میں نے ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی 507 ہجری سن وفات ہے آپ کا، 6ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا، ان کی کتاب ہے شروط الائمہ الستہ، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اور اسی صدی کے یعنی 6ویں صدی ہجری کے اواخر میں ابو بکر محمد بن موسیٰ الحازمی 584 ہجری سن وفات ہے آپ کا، ان کی شروط الائمہ الخمسہ، اس حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ ان اصحاب علم نے اس بات کی کوشش کی کہ مکمل طور پر اس کا دراسہ کر کے انہوں نے شروط اخذ کی ہیں، استخراج کی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ جب آپ نے زندگی کے آخری ایام میں آپ کی جو حدیث کی کتاب ہے جسے آپ نے ترتیب دیا المستدرک علی الصحیحین، اس کتاب کا مکمل نام کیا ہے، اس کتاب میں آپ کے شروط کیا ہیں، بالخصوص اس کتاب کی تالیف آپ نے کیوں کر کی، اس پر بھی ہم نے ایک درس دیا تھا۔ تھے اس وقت آپ لوگ؟ شاید نہیں تھے، شاید گزشتہ سال درس تھا یہ کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین کی تصنیف کیوں فرمائی، تو اس پر بھی ہم نے ایک درس دیا تھا الحمدللہ۔ لیکن امام حاکم رحمہ اللہ چونکہ صحیحین پر نہ استدراک کیا ہے تو اس وجہ سے استدراک کے لیے انہی شروط کو ملحوظ رکھا جو صحیحین کے مؤلف شیخین نے جو شروط مطلب انہوں نے رکھے ہیں، الفاظ میں تو نہیں بیان کی لیکن استخراج جو کیا گیا ہے
لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے آپ کو آپ کی اس تصنیف میں کئی طرح کا کئی انواع کا جو ہے مطلب وہم ہوا ہے. اس میں سے یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ نے ایک زائد بیان کر دی کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ حدیث صحیح کی تعریف سے تو واقف ہیں. حدیث صحیح کی تعریف میں اتصال السند ہے، عدالت الراوی ہے، راوی کا تام ضبط ہونا ہے، اور شذوذ اور علت قادحہ سے روایت کا پاک ہونا ہے. لیکن کیا اس میں عدد الروات کی بھی بات ہے؟ کیا حدیث صحیح کی شرط میں عدد الروات کی بھی بات ہے کیا کہ اتنے راوی ہونا، اس طبقے میں اتنے راوی، اس طبقے میں اتنے راوی، ایسی کوئی عدد ہے؟ نہیں ہے. لیکن امام حاکم رحمہ اللہ کی حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے اس درس میں بتا دیا تھا الحمدللہ. ایک تو آپ کی کتاب ہے المدخل فی اصول الحدیث، المدخل الی اصول الحدیث، وہ آپ کی کتاب ہے، اور وہ بھی لا کر کے بتایا تھا. مطلب مختصر سے رسالہ ہے، ابھی تو اس کی شرح ہوئی، شرح کے ساتھ موجود ہے الحمدللہ ہمارے پاس. اور اسی طرح سے امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث، اس میں 19ویں جو نو ہے، نو نمبر 19، اس میں دیکھیے آپ نے حدیث صحیح کی جب تعریف کی تو اس میں عدد الروات کو بھی بیان کر دیا. آپ نے کہا کہ ہر طبقے میں 2 راوی ہونی چاہیے. کتنے؟ صحابی معلوم ہو، معروف ہو، اور پھر صحابی سے روایت کرنے والے 2 تابعی ہوں، اور پھر ہر فرد سے 2 روایت کرنے والے ہوں. تو آپ نے عدد الروات کی قید لگائی، یعنی صرف تام الضبط اور عدالت راوی کے ثقافت پر ہی گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ عدد الروات پر بھی گفتگو کر دیا آپ نے، اس کی بھی شرط لگا دی. بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اور آپ نے اس کے لیے بطور مثال صحیحین ہی کو جو ہے آپ نے سامنے رکھا کہ امام بخاری کے صحیح کو دیکھو. تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح سے متعلق آپ نے جو استخراج فرمائی ہے بطور شرط، یہ بھی بیان کر دیا کہ ہر طبقے میں 2 راوی ہونا. حدیث صحیح میں عدد الروات کی بات کہاں ہے؟ لیکن آپ نے عدد الروات کی بھی شرط لگا دی. بلکہ میں نے امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین سے کچھ ایسی مثالیں بھی میں نے املا کروائی تھیں، لکھوایا تھا میں نے، اور اس درس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ امام حاکم رحمہ اللہ جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ھذا حدیث صحیح ولم یخرجہ، ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ حدیث امام بخاری امام مسلم کی شرط پر تو ہے، لیکن دیکھو امام بخاری امام مسلم اپنے صحیح میں نہیں لائے. تو اس میں آپ نے ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ دیکھو اس میں صحابی سے روایت کرنے والے صرف ایک ہی راوی ہیں، اور امام بخاری یہ حدیث کیوں نہیں لائے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ان کے ساتھ کوئی دوسرا راوی شریک نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں لائے امام بخاری. حالانکہ ایسی روایت ہے صحیح بخاری میں جس میں صحابی سے روایت کرنے والے بس ایک ہے. اب میں سب سے میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے مستقل درس دے دیا اس پر الحمدللہ. لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو خوب بیان کیا، اس کو خوب تشہیر کی اس شرط کی عدد الروات کو لے کر. اور آپ کے تلمیذ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اتنا اثر لیا اس کا کہ اپنی السنن الکبریٰ میں ایک روایت پر کہا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن وہ ہے سنن ابی داؤد میں کہا کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے، امام بخاری امام مسلم کی. لیکن دیکھو امام بخاری لے کر کے نہیں آئے صحیح بخاری میں. کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس لیے کہ آپ کی عادات یہ ہیں کہ اس میں عدد الروات کے اعتبار سے 2 راوی ہونی چاہیے، جبکہ یہاں پر ایک ہی راوی ہے اس طبقے میں. اس وجہ سے لے کر نہیں ہے امام بخاری نے. کیوں لے کر کے نہیں ہے اس کی الگ وجہ ہے، لیکن آپ نے یہ توجیہ کیا، آپ نے کیوں آپ نے ایک قاعدہ بنا لیا اپنی طرف سے. تو اتنا اثر پڑا امام بیہقی رحمہ اللہ پر اس کا، جو امام حاکم رحمہ اللہ کی طرف سے یہ شرط بیان کی گئی تھی. میں نے تفصیل سے اس کو وہاں پر ذکر کر دیا الحمدللہ. اور اب دیکھو کہ ابھی جن کا میں نے نام لیا تھا نا، ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی، انہوں نے بھی رد کیا ہے اس پر، ان کے اس فکرے پر. ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ کی عبارتیں تو ہم نے خوب پڑھ کر کے سنائی تھی آپ کو. آپ نے تو ہر پہلو سے آپ نے رد کیا، ہر پہلو سے آپ نے رد کیا، اور نہایت عمدگی کے ساتھ. علامہ کرمانی رحمہ اللہ، شہاب الدین الکرمانی، جن کے الکوکب الدراری جو صحیح بخاری کی شرح ہمارے پاس ہے، اس میں بھی آپ نے ایک جگہ پر جو صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حزن رضی اللہ عنہ جو سعید بن مسیب کے دادا ہیں، ان سے روایت کرنے والے صرف ان کے فرزند ہیں بس. کون؟ المسیب. وہاں پر بھی آپ نے اس طرح کی گفتگو کی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو پچھلے درس کا خلاصہ بتا رہا ہوں.
تو آپ نے بھی اس کا اثر لیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے رد کیا وہاں پر. النکت جسے میں نے گزشتہ درس میں لے کر آیا تھا، حافظ ابن حجر کی جو مقدمۃ الاصطلاح پر آپ کی جو النکت ہے، اس میں بھی آپ نے اس پر رد کیا ہے. خیر، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ امام حاکم رحمہ اللہ کی طرف سے جو عدد الروات کی جو شرط لگائی گئی ہے یہ درست نہیں ہے. بھلے ہی اچھے خاصے اصحاب علم ہے کم، لیکن انہوں نے اثر لیا اس کا، اور صحیحین سے متعلق ایسی بات آپ نے کہہ دی. آگے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو ہے نزہۃ النظر سے انشاءاللہ میں جب ان کی مکمل عبارت پڑھوں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہے آپ نے کون کون ان سے متاثر ہوئے. یہاں تک کی بات واضح ہو گئی. بلکہ علماء قدیم میں متاخرین کی بات کر رہا ہوں، متاخرین کہہ رہا ہوں، متقدمین کی بات کر رہا ہوں. خود امام مسلم رحمہ اللہ نے اس پر اتنا اچھا خاصا رد کیا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح میں ایک کتاب ہے کتاب الایمان، کتاب الایمان نہیں جو صحیح بخاری کی پہلی کتاب ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی بات کر رہا ہوں، کتاب النذور کے بعد کتاب الایمان. اس میں ایک حدیث آپ نے ذکر فرمائی جس کا مدار امام ابن شہاب الزہری پر ہے. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ پر، امام زہری رحمہ اللہ کے جو تلامذہ ہیں ان کے روایت کرنے میں جو اختلاف ہے اس کو بھی آپ نے بیان کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ حدیث میں ایک زائد لفظ ہے کہ تعال اقامرک، یعنی کتاب الایمان کی بات ہے. وہ جو شخص لات و عزا کے قسم کھاتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فلیقل لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں ایک زائد لفظ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو کہتا ہے کہ تعال اقامرک، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فلیتصدق. حدیث کا معنی مفہوم نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن یہ جو زائد لفظ ہے تعال اقامرک، تو ایسی صورت میں کہنا، اللہ کے رسول نے کہا کہ فلیتصدق، کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں حدیث میں، کہا کہ سوائے امام زہری کے کسی اور نے اس لفظ کو نہیں بیان کیا. یہ کس نے کہا؟ امام مسلم نے. قال ابو الحسین مسلم، ایسا لکھا ہوا ہے، امام مسلم نے کہا. امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا. ساتھ میں امام مسلم نے جو بات کہی ہے وہ بڑی بصیرت افروز. امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا وَلِلزُّهْرِيِّ نحو من 90 حدیثا یرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یشارکہ فیہ احد باسانید جیاد. امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث میں جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے، اس حدیث میں یہ جو زائد لفظ ہم نے بیان کیا ہے نا، یہ امام زہری کے علاوہ کسی اور نے نہیں بیان کیا ہے، سوائے امام زہری منفرد ہے اس میں. اچھا، اس میں اشنبے کی بات کیا ہے؟ کیا امام زہری کا تفرد اثر کرے گا حدیث کی صحت پر؟ یہ بتانا چاہ رہے امام مسلم رحمہ اللہ. اس حدیث کے بیان کرنے میں امام زہری کا جو تفرد ہے، کیا حدیث کی صحت پر اثر پڑے گا اس کا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِّن 90 حدیثاً، 90 سے مراد واقعتاً 90 ہیں یا کثرت مراد ہے کہ جو ہے ایسی کئی احادیث ہیں امام زہری سے رحمہ اللہ جو آپ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یشارکہ فیہ احد باسانید جیاد، مطلب کوئی ثقہ راوی آپ کی متابعت میں نہیں ہے، آپ منفرد ہیں اس میں. تو کیا آپ سبھی اس ذخیرے حدیث کو آپ رد کر دیں گے؟ امام زہری منفرد ہیں. بات کسی کے تفرد کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ شخص کون ہے، شخصیت کیا ہے، وہ کس درجے کے، معیار کیا ہے ان کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام زہری من ائمۃ اہل شان ہے، وہ اس فن کے ماہرین میں سے ہیں. امام زہری رحمہ اللہ کا تفرد کیوں اثر ڈالے گا حدیث کی صحت پر؟ سمجھ میں آپ کو؟ تو عدد الروات کا معاملہ اگر ہوتا تو امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث سے متعلق کسی نہ کسی کی مطابقت کا ذکر فرماتے ہیں جو اس درجے کے ہیں، یا جو ہے مطلب اس کا انجبار ہو سکے، بھرپائی ہو سکے، ثقہ ہوں، یا سرے سے اس روایت کو لاتے نہیں تھے. خود امام بخاری رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں ایسے روات کو جو کسی طبقے میں وہ منفرد ہیں. سمجھ میں آئے گی بات آپ کو؟ لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے ایسی شرط بیان کر دی. لیکن ٹھیک ہے، ہم نے گزشتہ درس میں اس بات کو بیان کر دیے، لیکن آج کا جو درس ہے ہم نے ایک خاص عنوان کے ساتھ صحیح بخاری اور حدیث عزیز، یہ موضوع کیوں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے حدیث صحیح کی شرط کے طور پر ہر طبقے میں 2 راوی کا ذکر فرمائے ہیں. ہر طبقے میں 2 راوی ہوں.
دو سے کم نہ ہو. دو سے زائد ہونے کی نفی نہیں ہے, دو تو ہوں, دو سے زائد بھی نہ ہو, دو سے کم بھی نہ ہو. پھر ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی کتنی پورے ذخیرے حدیث میں؟ مثال تو ایک ہی دی جاتی ہے اس کی, آگے میں آخر میں سب سے آخر میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ کہ جو ہے ہر طبقے میں دو ہوں, دو سے زائد دو تو ہوں, دو سے کم نہ ہو, اس طرح کی جو آپ نے قید لگائی ہے وہ تو حدیث عزیز کی قید ہے. وہ اس وجہ سے آج ہم نے یہ موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا کہ صحیح بخاری اور حدیث عزیز. صحیح مسلم کے لیے بھی ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ہمارے دراسے میں صحیح بخاری ہے تو میں اس کو سامنے رکھا. اچھا, اب میں اصل موضوع آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب تک جتنی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ پچھلے درس کا ایک تعارف. اب آپ اس تعارف کی روشن میں اس درس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے وہ تھوڑا آسان ہو جائے گا سمجھنے کے لیے. حدیث عزیز, صحیح بخاری اور حدیث عزیز, یہ رہا ہمارا درس. تو ہم حدیث عزیز کیا ہے پہلے اس کو جان لیتے ہیں. الحدیث العزیز یا الخبر العزیز. الخبر العزیز یعنی العزیز, سب سے پہلے لغت عرب میں اس کا کیا معنی ہے؟ لغت کی جہت سے عز یعز عزا. عز یعز فعل مضارع میں عین مکسور ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. عز یعز فعل مضارع کی اگر بات کریں تو عین مکسور ہے. عز یعز عزا, اس کے معنی آتے ہیں قل اذا قل, قلیل الوجود, نادر. جسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے یہ تو پورے شہر میں بس یہ ایک ہی چیز ہے. کسی ملک سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بالکل نادر. بات واضح ہو گئی؟ بالکل بالکل قلیل الوجود جسے کہتے ہیں. عز یعز فعل مضارع میں عین مکسور, یہ ایک معنی سامنے رکھیے تاکہ اصطلاحی اعتبار سے جب ہم الخبر العزیز جب ہم پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ عز یعز کے اعتبار سے اس کا معنی اس سے کیسے جڑ رہا ہے. یا پھر عز یعز فعل مضارع میں عین مفتوح, عز یعز, اس کے معنی آتے ہیں اذا اشتد, اذا قوی واشتد, کسی چیز کا مضبوط ہونا, کسی چیز کا مضبوط ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں بیان فرمایا اصحاب القریہ کا جو ذکر ہے, اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, ہم نے ایک قریہ کی طرف دو نبی کو بھیجے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فعززنا بثالث, ای قوینا شددنا. اس معنی میں بات واضح ہوگی آپ کو کہ ہم نے ان کو قوت پہنچائی. فعززنا بثالث یا عز یعز کے اعتبار سے. اب یہ دو چیزیں سامنے رکھیے آپ. اب اصطلاحی اعتبار سے ہم جب کہتے ہیں الخبر العزیز, الحدیث العزیز, العزیز جب ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو یعنی المنظومہ البیقونیہ, اس میں مصطلح الحدیث کو منظوم پیش کیا گیا ہے. کیسے منظوم پیش کیا گیا؟ صاحب کتاب جو ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ عمر نام ہے یا طٰہٰ نام ہے. معجم المصنفین ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے, اس میں جو ہے آپ کا نام عمر یا طٰہٰ, عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقی. تو انہوں نے مصطلح الحدیث کو منظوم پیش کیا ہے تقریباً 34 اشعار میں. کتنے؟ 34 اشعار میں. اس میں مستقل ایک بیت ہے, ایک شعر ہے جس میں آپ نے یہ نام دیا المنظوم البیقونی. لیکن یہ البیقونی کی جو نسبت ہے کہ بھی کس جانب ہے؟ کیا شہر کی طرف ہے, کسی گاؤں کی طرف, یا جو ہے مطلب خاندانی اور قبیلے کی نسبت ہے؟ واللہ عالم. اس سلسلے میں بہرحال تاریخ خاموش ہے. ایسے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو. حافظ ابن عساکر کی سے متعلق ہم نے ایک تحریر لکھی تھی, اس میں بھی کچھ باتیں اس طرح کی ذکر کی تھی ہم نے. تو اس میں آپ نے ایک شعر ذکر کیا ہے جو الحدیث العزیز سے متعلق ہے. دیکھو کیا لکھا آپ نے, شعر نمبر 12 آپ نے لکھا عزیز مروی اثنین او ثلاثہ. عزیز, حدیث عزیز کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ حدیث
مروی اثنین او ثلاثہ. کیا مطلب ہے؟ یعنی مؤلف کتاب، جیسے ہم مان کے چلیں کہ امام بخاری کا صحیح ہے، مؤلف کتاب اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے رسول اللہ تک حدیث لاتے ہیں نا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد صحابہ کا ایک طبقہ ہے نا، صحابہ کے بعد تابعین کا ایک طبقہ ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین کا ایک طبقہ ہے. تو ہونا یہ ہے کہ پورے اس طبقات میں سلسلہ وار جو سند ہے نا، اس پوری کڑی میں کسی بھی طبقے میں دو فرد ہوں، دو راوی ہوں، یا دو سے زائد تین ہوں، تین سے زائد ہوں تو پھر وہ حدیث مشہور کہلاتی ہے. فرد نہ ہو، دو ہوں. جیسے فرض کر لو کہ بھی ہمارے پاس جو جماعتیں ہیں، فضیلت ثانی ہے، فرض کر لو کہ اس میں 3 ہیں، فضیلت اول ہے اس میں 4 ہیں، صف السادس ہے، فرض کر لو کہ اس میں صرف 2 ہی طالب علم ہیں. کتنے؟ 2 ہی طالب علم. پھر خامس میں ہمارے پاس 5 ہوں گے. لیکن اس پورے جو سلسلے وار جو سند کی جو کڑی ہے، اس میں ایک طبقے میں صرف 2 ہی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں حدیث عزیز. کسی بھی طبقے میں صرف 2 ہو، تیسرا اس میں کوئی شریک نہ ہو، کسی بھی طبقے میں. ہر طبقے میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. اور اس طرح کی احادیث نہ کے برابر ہیں. ہر طبقے میں دو ہوں، ہر راوی سے روایت کرنے والے 2 ہوں، ہر راوی سے روایت کرنے والے 2 ہوں، ان سے روایت کرنے والے پھر 2 ہوں. اس طرح کے احادیث تو مطلب نہ کے برابر ہیں. اسی وجہ سے ہی اس کو الخبر العزیز کہتے ہیں. ہم نے کہا نا عز یعز اذا قل قلیل الوجود، اسی وجہ سے اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں، کیونکہ اس معنی میں اصطلاحی تعریف میں ہر طبقے میں 2 ہوں. اس طرح کے احادیث تو قلیل الوجود ہے نا، نہ کے برابر ہیں اس طرح کے احادیث. اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الخبر العزیز. تسمیہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، وجہ تسمیہ سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ اچھا، جب ہم نے دوسری بات بتائی اصطلاحاً لغتاً، وہ کیا ہے؟ عز یعز کے معنی اذا قوی واشتد. تو پھر اس کو حدیث عزیز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی بھی طبقے میں ایک راوی ہے نا، کسی بھی طبقے میں ایک راوی ہو جائیں گے تو اس کو حدیث عزیز کیوں کہے؟ اس لیے کہ ایک اور راوی نے اس روایت کو بیان کرنے میں ان کی شرکت کی ہے، مشارکت کی ہے، اور مشارکت کر کے ان کو تقویت پہنچائی ہے. اس وجہ سے یہ حدیث عزیز، ورنہ وہ حدیث غریب ہو جاتی. اس طبقے میں ایک ہی فرد ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی بھی طبقے میں ایک راوی ہو جائیں، چاہے وہ صحابہ کا طبقہ ہو، چاہے وہ تابعین کا طبقہ ہو، چاہے وہ تبع تابعین کا طبقہ ہو، کسی بھی طبقے میں ایک ہی راوی ہے، دوسرے کوئی راوی ہے ہی نہیں، اس سند کو تو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب. بات میری واضح ہو رہی؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اس طبقے میں جو پوری سند ہے، پورے طبقات میں کل کے کل طبقات میں 2 راوی ہوں، اس طرح کے احادیث تو قلیل الوجود ہے. اسی وجہ سے عز یعز سے حدیث عزیز، یا اس وجہ سے کہ کسی بھی طبقے میں ایک راوی ہونے کی وجہ سے وہ حدیث غریب تھی، لیکن ایک اور راوی کی مشارکت نے ان کو تقویت پہنچائی ہے، تو اس وجہ سے وہ حدیث عزیز. کیونکہ دوسرا معنی ہے عز یعز اذا قوی واشتد. ابھی بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو جی. تو آپ نے کہا عزیز مروی اثنین او ثلاثہ، پھر اس کے بعد عزیز کے بعد کیا ہے؟ مشہور. تو کہا کہ مشہور مروی فوق ما ثلاثہ، مشہور مروی فوق ما ثلاثہ. یہ بس میں نے آپ کو اصطلاحی تعریف ایک منظوم میں پیش کر دیا ہے. ہمارا جب درس ختم ہوگا، جو اس بیت کو، اس شعر کو سنائیں گے ان کو ایک کتاب انعام انشاءاللہ تعالی. لیکن شرط یہ ہے کہ آخر تک میرے ساتھ چلتے رہیں. آپ میں جو بتا رہا ہوں اس پر دھیان دیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ شعر یاد کرتے رہیں، میرے ساتھ رہیں، پھر بھی آخر میں آپ سنائیں تب انشاءاللہ تعالی. اب چلیے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو نزہۃ النظر ہے، آپ نے نخبہ دیکھا ہے؟ آپ نے نخبۃ الفکر دیکھا ہے؟ آپ نے نخبہ دیکھا ہے؟ آپ نے؟ ہاں دیکھا ہے. ہاں، نخبہ تو چھوٹا سا رسالہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں
اچھا ہمارے پاس بھی ہے، دیکھ لیجئے. وہ آپ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً 812 ہجری میں لکھا تھا. آپ نے کب 812 ہجری، تقریباً آپ کی وفات سے 40 سال پہلے. پھر آپ نے اس پر اس کی شرح لکھی، وہ تو ہمارے پاس ہے، وہ لے کر نہیں آیا میں، لیکن اس پر آپ نے شرح لکھی نزہۃ النظر. یہ آپ نے تقریباً 817 ہجری میں مکمل کیا. آپ نے کب مکمل کیا؟ 817 ہجری. جی یہ بات جو ہے حافظ ابو الخیر السخاوی رحمہ اللہ، جو آپ کے تلمیذ ہیں محمد بن عبد الرحمن، آپ کی جو کتاب ہے الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، اس میں آپ نے جو حافظ بن حجر کی جو تالیفات کا ذکر کیا ہے وہاں اس بات کو لکھا ہے. وہ ہمارے پاس موجود ہے وہ کتاب الجواہر والدرر، کبھی موقع ملے تو آپ دیکھ لیجئے. اچھا دیکھیں الحدیث العزیز، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو باتیں اس میں لکھی ہیں، اس میں سطر جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کا موضوع اس کتاب کی اس عبارت سے متعلق ہی ہے. ورنہ آپ نے یہ نہیں سمجھا ہے تو گویا کہ آج کا درس جو ہے مطلب وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ معنی اس کا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الحدیث العزیز اس سے متعلق جو باتیں لکھی ہیں وہ قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں. کئی پہلو ہیں اس میں، کئی باتیں ہیں بیان کرنے کی. آپ نے لکھا کہ العزیز وہو اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین. آپ نے کیا لکھا؟ العزیز کیا ہے؟ وہو اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین وسمی بذلك اما لقلة وجوده واما لكونه عز ای قوی بمجیئه من طریق اخرى. ہم نے بتایا نا آپ کو حدیث عزیز یا تو اس وجہ سے کہ وہ اذا قلہ کے معنی میں اس طرح کی روایات ہیں کم، نہ کے برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عزا کے معنی قلہ. ابن منظور رحمہ اللہ نے لسان العرب میں کہا کہ یعنی حتی لا یکاد یوجد، ایسا آپ نے لکھا، مطلب گویا کہ نہ کے برابر ہے. بے ایسی چیزیں ملتی کہاں ہیں، ہم جیسے ہم کہتے نہیں. تو اس اعتبار سے الحدیث العزیز یا تو اس وجہ سے کہ قلہ کے معنی میں ایسی روایت ہے ہی نہیں، یا اس وجہ سے کہ بمجیئہ اما لکونہ عز ای قوی بمجیئہ من طریق اخرى، یا تو اس وجہ سے کہ وہ جو سند ہمارے پاس موجود ہے اس میں تو ایک ہی راوی ہے، فرد ہے، کسی نے اس روایت کو بیان کرنے میں ان کی مشارکت کی ہے، گویا کہ ایک اور طریق نے ان کو تقویت پہنچائی ہے، ان کی متابعت کی ہے. اس وجہ سے الحدیث العزیز جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہی بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بات واضح ہو گئی جی. لیکن آپ نے کیا کہا؟ اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین، یعنی جو حدیث کی جو اسناد ہوتی ہے نہیں، اسناد میں کئی طبقے ہوتے ہیں، صحابی کا ایک طبقہ ہے، تابعین کا ایک طبقہ ہے. کسی بھی طبقے میں کیا بات ہے؟ کسی بھی طبقے میں دو راوی ہوں. ضروری نہیں کہ ہر طبقے میں دو راوی کی جو شرط لگائی ہے وہ تو امام حاکم نے بیان کی ہے، اور بیان کر کے اس کو صحیح بخاری پر جو ہے مطلب نافذ کر دیا ہے. گویا کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے آپ نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہیں بیان نہیں کیا ہے، اور آپ کی کتاب بتا رہی ہے کہ جو اس میں آپ نے یہ ملحوظ رکھا ہی نہیں. عدد الروات حدیث کی صحت کے لیے کوئی معیار ہی نہیں ہے، فی نفسی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو روایات لائے ہیں اس سے آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسی کوئی شرط نہیں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی، ابھی تو ہم ان کی عبارت پڑھ کے سنے آپ کو کتاب الایمان سے. لیکن حدیث عزیز کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ یرویہ من اثنین اقل من اثنین عن اثنین، کہ دو سے کم نہیں ہونا کسی بھی طبقے میں. ہر طبقے میں دو ہونا ایسا نہیں ہے، کسی بھی طبقے میں دو ہوں، اور کسی بھی طبقے میں دو سے کم ہو جائے تو فرد ہو جائے گا، حدیث غریب. کسی بھی طبقے میں، جمیع الطبقات میں نہیں، کسی ایک طبقے میں بھی دو راوی ہو جائیں اور اس میں تیسرے کی شراکت نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ الحدیث العزیز. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ. الحدیث العزیز میں یہ جو من اثنین عن اثنین کی بات ہے نا، یہ حدیث سے صحیح کے لیے شرط نہیں ہے.
اب صحیح بخاری کے ہر حدیث میں آپ دیکھتے رہیں گے کہ اس طبقے میں 2 ہیں، ہاں اچھا ان سے 2 ہیں، ان سے 2 ہیں، ایسا نہیں، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ، بات صرف صحیح بخاری صحیح مسلم کی نہیں، کسی بھی حدیث صحیح کے لیے، سنن ابی داؤد میں ہوگی، سنن ترمذی میں ہوگی، المعجم الکبیر میں ہوگی امام طبرانی کی وغیرہ وغیرہ. جب ہم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ نے عدد الرواۃ کو بھی ملحوظ رکھا ہو کہ 2 سے کم کسی بھی طبقے میں نہیں ہے، اس حدیث کو یہ تقاضا ہے، ایسا نہیں ہے. یہی بات آپ نے کہی وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ خِلَافًا لمن زعمه وهو ابو علی الجبائی من المعتزلہ. معتزلہ کے ائمہ میں ایک نام آتا ہے ابو علی الجبائی، یہ بصرہ کے ہیں. ابو علی الجبائی محمد بن عبد الوہاب آپ کا نام ہے، بصرہ کے ہی، 301 ہجری آپ کا سن وفات ہے. میں نے جب ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا، کیونکہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی جب سوانح حیات میں نے پیش کیا تھا، میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ دوبارہ اس کو اچھے انداز میں پیش کروں، تو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے والد کی وفات ہو گئی تھی، تو ان کی والدہ نے ان سے شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی معتزلہ بن گئے. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ اہل السنہ کے تھے، خالص اہل السنہ کے تھے، امام بخاری امام مسلم کی طرح. لیکن جب ان کے والد کی وفات ہو گئی تو ان کی والدہ نے ابو الجبائی المعتزلی سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے پورا اثر پڑا بیٹے پر، بچے پر، اور وہ معتزلہ کے امام بن گئے. 40 سال تک معتزلہ کے امام تھے. خیر میں بہت دور چلا جا رہا ہوں، میں کبھی ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابو علی الجبائی نے یہ شرط لگا دی کہ یعنی اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین، یہ حدیث صحیح کے لیے شرط ہے. یہ دراصل معتزلی شرط ہے یہ. لیکن دیکھو ابو علی الجبائی کا انتقال تو 301 ہجری کو ہوا. غالباً امام حاکم رحمہ اللہ نے، یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ ابو علی الجبائی سے متاثر تھے، بہت بڑی تہمت ہو جائے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس شرط کو جو آپ نے بھی ملحوظ رکھا. ابھی میں نے تفصیل سے بیان کیا نا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَإِلَيْهِ يُومِئُ یعنی اَيُشِيرُ وَإِلَيْهِ يُومِئُ كَلَامُ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ. یعنی آپ کی جو معرفت علوم الحدیث گزشتہ درس میں نے اس کتاب کو لا کر کے پوری عبارت پڑھ کر کے بتایا تھا میں، تو اس کتاب کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ الصحیح یعنی الحدیث الصحیح. جب ہم کہتے ہیں کہ نا الحدیث الصحیح، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان یرویہ الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالہ، یعنی مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو صحابی کا نام مطلب معلوم ہو، معروف ہو. صحابی کا مطلب مجہول ہونا، صحابی کا نام مذکور نہ ہونا، وہ حدیث کی صحت پر رتی برابر بے اثر پڑنے والا نہیں ہے، یہ معروف قاعدہ ہے. لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ الصحیح کیا ہے، یہ ہے کہ ان یرویہ الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالہ بان یکون لہ راویان، کہ وہ صحابی سے کتنے راوی روایت کرتے ہو؟ 2. ثم يتداوله اہل الحدیث الى وقتنا كالشہادۃ علی الشہادہ. الشہادہ اور الروایہ دونوں میں فرق ہے. الشہادہ اور الروایہ دونوں میں فرق ہے. معاملات میں جو الشہادہ کی جو بات ہے اس میں کتنے افراد ہوں گے، یہ ایک ہی عدد نہیں ہے، اس کی الگ الگ عدد ہے. لیکن عام معاملات میں قرآن نے جو آیت الدین میں جو ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے، وہ کتنے ہوں گے؟ 2 مرد ہوں گے. 2 مرد میں سے اگر ایک ہی مرد ہو تو ایک مرد کی جگہ میں 2 خاتون اس کی جگہ لیں گے. یہ ایک عام معاملات کی بات ہے. تو وہ تو الشہادہ ہے نا. وہاں تو اللہ رب العالمین نے افراد کی عدد بھی بیان فرمائی، لیکن کیا روایت میں بھی عدد الرواۃ کو ملحوظ رکھا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ بِأَن يَكُونَ لَهُ رَاوِيَانِ، صحابی سے 2 راوی ہوں، اور پھر وہاں سے لے کر کے مؤلف کی کتاب تک برابر ہر طبقے میں 2 راوی ہوں، كالشہادۃ علی الشہادہ. بات واضح ہو گئی. جبکہ اہل علم اس کو فرق کرتے ہیں کہ الشہادہ الگ ہے، الروایہ الگ ہے. امیر الصنعانی رحمہ اللہ نے اس پر جو تفصیلی روشنی ڈالی آپ نے. تو 2 چیزیں جدا جدا ہیں. الشہادہ الگ ہے، الروایہ الگ ہے. الشہادہ میں افراد کی جو بات ہے وہ تو نص سے بات واضح ہے. لیکن جو روایت کی بات ہے اس میں عدد الرواۃ
یہ مطلب کسی طور پر بھی جو درست نہیں ہے کہ اس کو بھی آپ بیان کریں بطور شرط کے. اچھی طرح بات ہوتی ہے جی. اب یہاں پر دیکھو آگے وصرح القاضی ابو بکر ابن عربی، ایک ہے محی الدین ابن عربی، وہ الگ ہے، ان کی عقدی زندگی سے متعلق ہمارے پاس مستقل کتاب ہے، بہت ضخیم، آپ نے کل پرسوں میں دیکھا ہوگا. تو وہ الگ ہے. یہ ہے امام ابو بکر ابن عربی، یہ تو بہت معروف محدث، فقیہ، مفسر، احکام القرآن ان کی کتابیں ہمارے رکھی ہوئی ہیں. عارضۃ الاحوذی سنن ترمذی پر مطول شرح لکھی ہے آپ نے، اور لیکن صحیح بخاری پر جو آپ کی شرح ہے یہ میرے علم میں نہیں، مطلب میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. لیکن حافظ ابن حجر نے کہا وصرح القاضی ابو بکر ابن العربی فی شرح البخاری بأن ذلك شرط البخاری. یعنی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ علماء اندلس میں سے ہیں، 543 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے. آپ نے صحیح بخاری کی شرط میں بقول حافظ ابن حجر کہا کہ یہ صحیح بخاری کی شرط لگا دیا آپ نے صحیح بخاری میں. کیا مطلب؟ یعنی صحیح بخاری میں جو بھی حدیث ہوگی صحابی سے روایت کرنے والے 2 ہوں گے. کتنے؟ 2. پھر ہر شخص سے 2. یہ صحیح بخاری کے لیے شرط لگا دیا آپ نے. کون؟ ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ نے. بأن ذلك شرط البخاری وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. اور جب آپ کو سوال کیا گیا، نقد کیا گیا آپ پر، اعتراض کیا گیا آپ پر کہ صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث ہے نا، حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کی کوئی سند سنا سکتے ہیں؟ ان کو ایک کتاب انعام دیں گے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. ان سے روایت کرنے والے علقمہ. ان سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم التیمی. ان سے روایت کرنے والے یحییٰ بن سعید الانصاری. ان سے روایت کرنے والے سفیان ابن عیینہ، اور ان سے ابو بکر الحمیدی، اور ان سے امام بخاری. بات واضح ہوگی آپ کو؟ چلو نکالو انعام. انعام کہاں ہے؟ انعام کا درس کے بعد دیں گے انشاءاللہ. چلیے سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ غور طلب بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو سنائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے والے کئی افراد ہوں گے، لیکن بحیثیت راوی کتنے نام ہیں؟ صرف عمر بن خطاب کا ایک ہی نام ہے بحیثیت راوی، یعنی صحت سند کے اعتبار سے. ورنہ یہ حدیث کے اور بھی طرق ہیں لیکن اس پر کلام ہے، وہ کوئی بھی سند صحیح نہیں ہے اور کلام سے خالی نہیں ہے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تو سارے طرق پر گفتگو فرمائی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکیلے راوی ہیں. یہ حدیث فرد ہے، حدیث غریب. اور پھر ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ علقمہ. وہ بھی اکیلے فرد ہیں، ان کا کوئی متابع نہیں ہے، اس میں کسی کی متابعت نہیں ہے. ان سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم التیمی، وہ بھی اکیلے ہیں. ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ یحییٰ بن سعید الانصاری، وہ بھی اکیلے ہیں. لیکن ان سے روایت کرنے والے ایک جماعت ہے. لیکن یہ حدیث غریب ہوئی نہیں ہوئی. حدیث غریب ہونا، حدیث عزیز ہونا، حدیث مشہور ہونا فی نفسی صحت و ذوق پر اس کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اس کا تعلق تو عدد الروات سے ہے. صحت و ذوق کی گفتگو الگ طرح سے ہوگی، روات کی چھان بین ہوگی. لیکن عدد الروات کی اگر بات کریں تو یہ حدیث غریب ہوئی نہیں ہوئی. جب آپ سے کہا گیا کہ آپ نے ہر طبقے میں 2 راوی کی جو شرط صحیح بخاری کے لیے لگائی ہے، اس حدیث پر کیا جواب ہوگا آپ کا؟ آپ نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو منبر پر سنائے تو اوروں نے بھی سنا نا، تو کسی نے نفی نہیں کی نا. ٹھیک ہے، علقمہ سے متعلق آپ نے جواب دے دیا کہ علقمہ سننے والے اکیلے نہیں تھے، اور بھی رہے ہوں گے. لیکن علقمہ نے کہاں سنایا؟ ان سے کہاں تک تکلف کریں گے آپ؟ کس کا جواب دیں گے؟ علقمہ نے جب سنایا تو محمد بن ابراہیم التیمی سننے والے اکیلے تھے، نہیں سننے والے تو اور بھی رہے ہوں گے. اور پھر جو ہے ان سے سننے والے یحییٰ بن سعید الانصاری روایت کرنے والے اکیلے ہیں، اور بھی تھے ہوں گے. کتنا تکلف ہی نہیں ہے. اس طرح سے تحقیقی بات ہوگی. اسی لیے ابن رشید رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی حدیث ہی آپ پر رد کرنے کے لیے کافی صحیح بخاری کی پوری کتاب. امام بخاری رحمہ اللہ کی پوری الجامع الصحیح کی جو پہلی حدیث ہے وہی کافی آپ پر رد کرنے کے لیے. اب یہ تو اس حدیث پر آپ نے تکلف کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر سنایا ہے، تو آپ نے کہا کہ علقمہ سننے والے اکیلے نہیں ہوں گے کیونکہ ممبر پر سنایا نا، اور تو اور بھی افراد رہے ہوں گے. ایسے صحیح بخاری میں 50 حدیثیں ہیں نا، حدیث غریب. ہر حدیث سے متعلق آپ اس طرح کا کوئی جواب ڈھونڈ کے لائیں گے ممبر کا اور جو میدان کا اور پھر مجمع میں سنائے ہوں گے؟ ایسے تکلف کریں گے؟ یہ بات حالانکہ بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں آپ،
لیکن بات کی حد تک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ کسی طور پر درست بات نہیں ہے. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ بأن ذلك شرط البخاری، آپ نے کہا وصرح القاضی ابو بکر بن العربی واجاب، کون اجاب القاضی ابو بکر بن العربی، جب آپ سے اعتراض کیا گیا اس حدیث کو سنا کر کے حدیث انما الاعمال بالنیات، واجاب عما اورد علیہ من ذلك بجواب فيه نظر لانه قال، آپ نے کیا کہا فإن قیل حدیث الاعمال بالنیات فرد، وہ حدیث فرد ہے نا، کہا کہ لم یرویہ عن عمر الا علقمۃ، عمر سے صرف علقمہ نے بیان کیا ہے. قال، کون ابو بکر بن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابہ فلولا انهم يعرفونه لانکروه. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ سے سننے والے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہوئے؟ عمر کے علاوہ اور بھی ہوئے، کیونکہ آپ نے منبر پر سنایا نا. تو کبار تابعین، کبار صحابہ موجود تھے اس وقت، تو اور بھی صحابہ تھے. گویا کہ علقمہ کو روایت جو مطلب پیش کر رہے ہیں وہ اکیلے نہیں، کیونکہ عمر سے سننے والے اور بھی افراد ہیں. اگر یہ حدیث رسول اللہ ہوتی تو سب آپ پر رد کرتے، انکار کرتے آپ پر. تو پھر علقمہ نے جب محمد بن ابراہیم التیمی کو سنایا، وہاں آپ کا کیا جواب ہے؟ صرف ایک حدیث کی بات، ایسی 50 حدیثیں ہیں نا صحیحین میں، کیا جواب ہوگا آپ کا ہر حدیث سے متعلق؟ یہ بات ہے. اچھا دیکھو، کذا قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. وہی جو بات آپ کو میں نے سمجھایا نا، وہی بات ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، کہ علقمہ ہے، علقمہ کے تلمیذ ہے محمد بن ابراہیم التیمی، ان میں سب اس میں ان کا تفرد ہے، لیکن اوروں نے بھی ان کی متابعت کی، دیگر روات نے، لیکن یہ متابعت جو ہے وہ مطلب غیر معتبر ہے، صحت سے خالی ہے، یہ معنی. وَكَذَلِكَ لَا يَسْلَمُ جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حدیث عمر، حدیث عمر کے علاوہ بھی اور بھی احادیث ہیں جو حدیث غریب ہیں، ان سے متعلق بھی آپ کا کوئی جواب اس طرح کا مطلب معتبر جواب نہیں ہے. قال ابن رشید وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِيَّ أَوَّلَ حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ. جو بات بتانا میں آپ کو، ابن رشید رحمہ اللہ وہ بھی صحیح بخاری پر اشارے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہے پہلی حدیث ہی آپ کے اس بات کے بطلان کے لیے کافی ہے، پہلی حدیث ہی. اب یہاں سے ایک دوسری بات، وہ کیا ہے؟ غور کیجئے بھائی. ابو علی الجبائی انہوں نے حدیث صحیح کے لیے کیا شرط لگائی کہ ہر طبقے میں 2 ہوں، 2 سے کم نہ ہوں، 2 سے زائد ہو سکتے ہیں، 2 سے کم نہ ہوں. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. حدیث عزیز کس کو بولتے ہیں؟ اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین نہ، لیکن فی جمیع الطبقات ایسا ضروری نہیں ہے، کسی بھی طبقے میں ایسا ہو جائے تو کافی ہے. بات واضح ہو گئی. لیکن ابو علی الجبائی نے کیا کہا؟ یہ حدیث صحیح کے لیے ہی شرط ہے. یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسناد میں کسی بھی طبقے میں 2 سے کم راوی نہ ہو، یہ معنی اس کا. لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے، آپ نے جب الحدیث الصحیح کی تعریف کی تو وہ بہو آپ نے یہی بات کہی، عدلین یعنی عدلین عن عدلین، سمجھ رہے ہیں؟ دو عادل راوی ہوں اور 2 عادل راوی سے روایت کرتے ہوں. تو گویا کہ آپ نے بھی عدد الروات کی بات کر دی. آپ نے بات میرے واضح ہو گیا آپ کو، اور آپ نے گویا کہ صحیح بخاری سے متعلق یہ بات کہی دی، بلکہ استدراک میں آپ نے بات کہی ہے المستدرک علی الصحیحین میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنے صحیح میں اس لیے لے کر کے نہیں آئے ہیں امام بخاری امام مسلم، کیونکہ اس میں اس طبقے میں بس ایک ہی راوی ہے، اس وجہ سے لے کر کے نہیں آئے ہیں. ایسا کہا امام حاکم نے رحمہ اللہ، اس پر ہم نے تفصیلی درس دیا الحمدللہ. بات میرے واضح ہو رہی ہے. امام حاکم نے بھی بات کی. ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے تو آپ نے صحیح بخاری کے لیے شرط بیان کر دیا آپ نے اس کو. یہ ایک طرف کی بات ہو گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک طرف یہ علماء ہے کون؟ امام حاکم، ابو بکر ابن العربی اور امام بیہقی اور آپ سے متاثرین کچھ اصحاب علم. ابو علی الجبائی کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی معتزلی ہیں، لیکن بس ذکر کر دیا گیا ہے ان کا.
لیکن یہ معروف علماء اہل السنہ جو ہیں انہوں نے اس شرط کے طور پر بیان کرتے صحیح بخاری کی، وہ ایک طرف ہیں، اور ایک طرف ہیں امام ابن حبان رحمہ اللہ، آپ نے تو نفی ہی کر دی کہ ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ جس کے سبھی طبقات میں دو 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 کر کے راوی ہوں، ایسی تو حدیث ہے ہی نہیں. آپ نے تو شرط لگا رہے ہیں، ایسی تو حدیث ہے ہی نہیں ذخیرہ حدیث میں. ایک طرف امام ابن حبان نے ایسی بات کہہ دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، التقاسیم والانواع، یہ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کی اصل کتاب ہے. جو صحیح ابن حبان ہے نا، یہی اصل ہے. لیکن اس حدیث کی کتاب میں حافظ ابن حبان کی حدیث تلاش کرنا بہت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. سمجھ میں بات آپ کو؟ حدیث اس میں تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. یہ وہی حدیث اس میں تلاش کر سکتے ہیں جو روزانہ جیسے ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اس طرح سے کوئی بارہا 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 پڑھتے ہوں اور کثرت سے پڑھتے ہوں، بار بار مراجعہ کرتے ہوں. ان کے لیے کچھ آسان ہے، ورنہ کبھی کسی مناسبت سے اس کی طرف مراجعہ کرنا آسان نہیں ہے. اس وجہ سے یہ جو دیکھ رہے نا آپ ابن بلبان رحمہ اللہ کی صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، انہوں نے اس کی فقہی ترتیب بیان کر دی، جس طرح سے صحیح بخاری وغیرہ کی جو ترتیبات ہیں نا، تاکہ حدیث موضوع کے اعتبار سے جا کر کے ڈھونڈ لیں. اس میں الگ طرح کے انواع ہیں حدیث جو مطلب ذکر کی گئی، اس میں آسان نہیں اس میں حدیث ڈھونڈنا. چونکہ یہ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کی اصل کتاب ہے تو میں اسی سے پڑھ کے سناتا ہوں. میں نے یہ پہلے خرید لیا تھا لیکن بڑی تلاش تھی کہ جو ابن حبان رحمہ اللہ کی اصل کتاب میرے پاس ہو، تو اس کتاب سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ میں اپنی اس کتاب میں جو حدیثیں لایا ہوں وہ اس کی اسانید کس درجے کی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے بھی اس کتاب کا نام صحیح رکھا نا، تو آپ نے اس کتاب میں صحیح مطلب آپ نے صحیح کا لفظ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے صحت کو ملحوظ رکھا. آپ نے تو آپ نے اپنی اس کتاب میں جو اسانید لے کر کے آئے ہیں وہ کس معیار کی ہوں گی، اس کے روات کس درجے کے ہوں گے، اس کو آپ نے بیان کیا. اس سلسلے میں آپ نے ایک بات یہ بیان کی، ذرا غور کیجیے آپ. وَأَمَّا الْأَخْبَارُ فَإِنَّهَا كُلَّهَا أَخْبَارُ الْأَحَادِ. حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث متواتر بھی ہے، اس پر بھی کتابیں حافظ سیوطی وغیرہ کی رحمہ اللہ. لیکن آپ نے کہا وَأَمَّا الْأَخْبَارُ فَإِنَّهَا كُلَّهَا أَخْبَارُ الْأَحَادِ لِأَنَّهُ، کتنی بڑی بات کریں دیکھو، لِأَنَّهُ لَيْسَ يُوجَدُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خبر من روایت عدلین روا احدهما عن عدلین وكل واحد منهما عن عدلین وكل واحد منهما عن عدلین حتى ينتهي ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی حدیث تو ہے ہی نہیں. لیکن ابن حبان رحمہ اللہ کا اس قول کو رکھ کر کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر حافظ ابن حبان کو یہ مقصود ہو کہ اللہ کے رسول سے لے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم مؤلف کتاب تک، جسے ہم کہتے ہیں نا آج کے دور نہیں بھائی، میرا اور آپ کا دور نہیں، نہ ابن حجر کا دور، نہ امام ذہبی کا دور سے اس سے مراد عصر الروایہ جو خیر القرون ہے، تقریباً 3 صدیوں تک، جسے عصر الروایہ کہتے ہیں. یعنی ان ادوار میں مؤلفی کتاب، مثلا کتب ستہ کی مؤلفین کو لے لیجئے، انہوں نے اللہ کے رسول تک جو حدیثیں بیان کی ہیں، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں رسول اللہ سے لے کر مؤلفی کتاب تک ہر طبقے میں برابر دو ہی ہوں، 2 سے کم نہ ہو اور 2 سے زائد بھی نہ ہو، 2 سے کم بھی نہ ہو، 2 سے زائد بھی نہ ہو، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. تو کہا کہ ہاں ایک حد تک یہ بات معقول ہے، یہ بات جو ہے مطلب ہم تسلیم کر سکتے ہیں. لیکن الحدیث العزیز کی جو اصطلاحی تعریف ہے کہ اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین، یعنی فی طبقۃ من طبقاتہ، فی جمیع الطبقات نہیں، کسی ایک طبقے میں بھی صرف 2 ہی ہوں تو وہ الحدیث العزیز ہے. وہ اس اعتبار سے بھی کوئی حدیث نہیں ہے. تو کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، بھائی ایسی تو حدیث ہے. سمجھیں یہ بات آپ کو؟ دیکھو حافظ نے کیا کہا، وَدَّعَ ابن حبان نقیر دعواہ
نقیض دعویٰ ہو، یعنی امام حاکم، امام ابو بکر بن عربی وغیرہ وغیرہ، ان کا ایک طرف دعویٰ ہے کہ 2 راوی تو ہونا ہی ہے حدیث صحیح کے لیے، ایک طرف ان کا دعویٰ یہ ہے ودعا ابن حبان نقیض دعویٰ ہو، ان کے مقابل آپ نے ایک دعویٰ کیا، وہ کیا ہے؟ فقال ان روایت اثنین عن اثنین الی ان ینتہی لا توجد اصلا، لیکن ہم نے ان کی عبارت ان کی کتاب سے پڑھ کے سنا دیا ہم نے آپ کو۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آگے یہی لکھا ہے کہ اگر ابن حبان کو یہ مقصود ہو کہ جمیع طبقات میں ایسے ہی ہونا تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک طبقے میں بھی 2 ہوں ایسا بھی نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں الحدیث العزیز اصطلاحی طور پر، تم کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، ایسے تو حدیث موجود ہے۔ کیونکہ یہ بات ہمیں مان کے چلنا چاہیے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ جمیع طبقات میں 2 ہوں تو اسی کو الحدیث العزیز کہتے ہیں، نہیں، کسی ایک طبقے میں بھی 2 ہو جائیں تو الحدیث العزیز۔ میری بات واضح ہو رہی؟ میں آپ کو حافظ سخاوی رحمہ اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ فتح المغیث، اس سے پہلے لایا تھا نا، میں بتایا تھا نا آپ لوگوں کو، فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث ہمارے پاس 5 جلدوں میں ہے، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 380 پر 6۔ آپ نے کیا لکھا حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے؟ پیچھے سے تسلسل ہے، میں آپ کو ایک اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کہا کہ ثم هو ظاہر فی الاکتفاء بوجود ذلك في طبقة واحدة بحيث لا يمتنع ان يكون في غيرها من طباقه غريبا بأن ينفرد به راو آخر عن شيخه بل ولا ان يكون مشهورا كاجتماع 3 فاكثر على روايته في بعض طباقه ايضا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کافی مثالیں دی ہیں، بہت دلچسپ مبحث ہے، حدیث کے طالب علم کو یہ پڑھنا ضروری ہے۔ حافظ سخاوی کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ؟ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا الحدیث العزیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طبقے میں بھی 2 راوی ہو جائیں، 2 سے کم نہ ہو اور 2 سے زائد بھی نہ ہو، کسی ایک طبقے میں بھی ایسا ہو جائے تو وہ الحدیث العزیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث حدیث غریب بھی ہے، ایک ہی حدیث حدیث مشہور بھی ہے۔ کیسے؟ یعنی ایک حدیث، جیسے حدیث انما الاعمال بالنیات لے لیجیے، اس کو بعض اصحاب علم نے کہا کہ وہ حدیث غریب بھی ہے اور حدیث مشہور بھی ہے۔ حدیث غریب کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو آغاز ہے نا وہ فرد ہے۔ اللہ کے رسول سے روایت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان سے روایت کرنے والے صرف علقمہ ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے صرف محمد بن ابراہیم التیمی، اور ان سے روایت کرنے والے صرف یحییٰ بن سعید الانصاری۔ کہا کہ حدیث غریب ہے، اور وہی حدیث مشہور بھی ہے۔ کیوں؟ یحییٰ بن سعید الانصاری سے روایت کرنے والے جم غفیر ہیں، وہ 3 سے زائد افراد ہیں اس طبقے میں، تو پھر وہ حدیث مشہور بھی ہو گئی۔ تو ایک ہی حدیث کسی ایک طبقے کی بنیاد پر، کسی ایک طبقے میں 2 ہونے کی وجہ سے، صرف 2 ہونے کی وجہ سے وہ حدیث عزیز ہے، اور اس کی کسی اور طبقے میں 1 فرد ہونے کی وجہ سے وہ حدیث غریب ہے، اور اسی کسی ایک طبقے میں 3 سے زائد ہونے کی وجہ سے حدیث مشہور ہے۔ وہ سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث عزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک طبقے میں بھی 2 ہوں، جمیع الطبقات کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے کافی مثالیں دی آپ نے، اسی لیے بعض اصحاب علم کہتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں ھذا حدیث غریب مشہور، یہ تو متضاد باتیں ہو گئی ہیں، تضاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کا ایک، جیسے حدیث حسن صحیح کہتی ہے نا امام ترمذی، ویسے غریب مشہور کیا مطلب؟ اس کا ایک حصے میں جو ہے مطلب وہ غریب ہے، وہ اس کے کسی اور طبقے کی وجہ سے وہ مشہور ہے۔ میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی تو یہ بات ہو گئی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یعنی اچھا ایک مجھے مثال یاد آ گئی، میں ابھی آپ لوگوں کو پڑھا رہا تھا نا، آج ہی پڑھ رہے تھے ہم لوگ صحیح بخاری میں، لیکن صحیح بخاری کے جو کتاب الاذان ہے اس میں ایک باب امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ باب الدعاء عند النداء، یعنی جو اذان کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، حدیث نمبر ہے 614 نا، 614۔ سند کیا ہے اس کی؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں علی بن عیاش، ان کے بارے میں مستقل گفتگو کروں گا میں انشاءاللہ تعالی، جب میں یہ بتاؤں گا کہ ایک درس پر کہ امام احمد بن حنبل کی مرویات کیوں نہیں ہیں صحیح بخاری میں، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو علی بن عیاش رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں، اس روایت میں امام بخاری کے کبار شیوخ میں سے ہیں، کتب ستہ کے کسی اور مصنف نے براہ راست ان سے روایت نہیں کی ہے، واسطے سے روایت کی ہے، اس لیے امام بخاری نے ان سے براہ راست روایت کیا ہے ان سے، علی بن عیاش۔ اور علی بن عیاش کس سے روایت کرتے ہیں؟ شعیب ابن ابی حمزہ سے۔ کس سے؟ شعیب ابن ابی حمزہ سے۔ اور شعیب ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ محمد ابن المنکدر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ جابر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب دلچسپ بات کیا ہے، یہی حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے۔ کس میں؟ سنن ترمذی میں بھی، اس کا حدیث نمبر ہے 212۔ دھیان دیجئے گا، اس میں امام ترمذی نے کتنی بڑی بات کہی ہے،
کتنا نمبر بولا میں؟ 212 نا جی. دیکھو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور بات ہے. یہاں پر ترقیم الگ ہے نا. جی دیکھیں یہاں پر حدیث نمبر ہے 212 الشاملہ کے اعتبار سے, اور اس نسخے میں جو 211 ہے, دارالسلام کا جو نسخہ ہے اس میں 212 ہے, اس نسخے میں 211 نمبر ہے اس کا. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے دو استاذ محمد ابن سہل ابن عسکر البغدادی اور ابراہیم ابن یعقوب دونوں سے روایت کرتے ہیں بیک وقت, اور یہ دونوں کس سے روایت کرتے ہیں؟ علی بن عیاش سے. پھر وہاں سے پوری مکمل صحیح بخاری کی سند. اب دیکھو, اب میں سند نہیں دہراؤں گا, صحیح بخاری کی مکمل سند ہے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں وہ دھیان دیجئے. آپ کہہ رہے ہیں حدیث جابرین, کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث جابرین المذکور, حدیث جابرین حدیث حسن غریب. حسن یعنی صحیح قابل احتجاج. یہ حسن جو ہے مطلب یعنی اس کا صحیح حق نہیں ہے, صحیح حق یہ ہے کہ وہ صحیح روایت ہے وہ. لیکن کہا حدیث جابرین حدیث حسن غریب. حسن کیا مطلب؟ حسن اس اعتبار سے کہ وہ روایت قابل احتجاج ہے, صحیح روایت ہے, صحیح سند سے ثابت ہے. لیکن آپ نے کہا کہ غریب یعنی غریب من وجہ, مخصوص انداز میں وہ غریب ہے. عدد الروات کی اگر بات کریں, کہا غریب من حدیث محمد بن المنکدر, غریب من حدیث محمد بن المنکدر. کیوں؟ لا نعلم احدا رواہ غیر شعیب بن ابی حمزہ. یعنی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن المنکدر. کہا کہ محمد بن المنکدر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ روایت غریب ہو گئی. کیوں غریب ہو گئی؟ حالانکہ محمد بن المنکدر جو ہے نا, دیکھو بھئی اللہ کے رسول سے روایت کرنے والے جابر ہیں. جابر سے روایت کرنے والے صحابی رسول رضی اللہ عنہ, ان سے یہاں پر کس کا نام ہے؟ محمد بن المنکدر کا. ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک اور نام بھی بتایا ہے, کہا کہ ابو الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس المکی, 126 ہجری سن وفات ہے آپ کا. تو مدلس راوی ہیں وہ, لیکن وہ جابر رضی اللہ عنہ سے خاص روایت کرتے ہیں. کہا کہ وہ ان کے مطابعات میں ہیں, اس اعتبار سے وہ حدیث عزیز ہو گئی, حدیث عزیز ہو گئی. لیکن حدیث عزیز ہونا, غریب ہونا, اس کی صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. لیکن دیکھو کہا کہ محمد بن المنکدر سے سوائے شعیب بن ابی حمزہ کے کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے, کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے. شعیب بن ابی حمزہ منفرد ہے, ان کا فرد ہے, اس میں تفرد ہے, اس میں ان کا وہ فرد ہے, اس میں سمجھ میں بات آپ کو, یہ حدیث فرد کہلاتی ہے. یہ ان کے تفرد کی وجہ سے حدیث فرد کہلاتی ہے. غور طلب بات کی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث تو حسن درجے کی ہے, مطلب ہے کہ حدیث کی صحت کے لیے جو شروط ہے وہ اس میں ہے موجود. لیکن یہ محمد بن منکدر کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ حدیث غریب ہے. کیوں؟ ان سے روایت کرنے والے صرف شعیب بن ابی حمزہ ہیں. اس طبقے میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی اس روایت پر کیا حکم لگایا پتہ ہے؟ آپ نے کہا کہ غریب مع صحتہ. کیا کہا؟ وہ حدیث غریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد بن منکدر سے روایت کرنے والے شعیب بن ابی حمزہ وہ منفرد ہیں, ان کا تفرد کی وجہ سے کہا کہ وہ حدیث غریب ہے. مع صحتہ, وہ حدیث تو سندن صحیح ہے, لیکن اس طبقے میں محض ایک فرد ہونے کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہوئی؟ حدیث غریب. صحیح بخاری کی پہلی حدیث غریب صحیح, سمجھ رہے ہیں؟ سند میں عدد الروات کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ حدیث غریب ہے, لیکن اصل کے اعتبار سے جو حدیث صحیح کے جو شروط ہیں وہ اس پر تو منطبق ہوتے ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ چلیے آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امام حاکم وغیرہ وغیرہ نے یہ شرط لگا دی کہ حدیث سے صحیح کے لیے ہر طبقے میں 2 ہونا چاہیے, 2 سے کم نہیں ہونا چاہیے. خیر یہ بھی درست نہیں ہے صحیحین کے لیے, کسی بھی حدیث صحیح کے لیے, صحیحین کے لیے بھی. لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے جو نفی کر دی, تو آپ کی نفی کا اگر یہ مقصود ہو کہ پورے ذخیرے حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کے ہر طبقے میں 2 برابر ہوں, نہ 2 سے کم ہوں نہ 2 سے زیادہ ہوں, ٹھیک ہے ایک حد تک یہ بات معقول نظر آتی ہے. لیکن کسی بھی طبقے میں 2 سے کم نہیں ہے, 2 سے زائد بھی نہیں ہے, کسی بھی طبقے میں ایسا ہو تو پھر ایسا نہیں, کیونکہ ایسی حدیث موجود ہے. اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے صحیح بخاری کی. آپ دیکھو میں حدیث آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں, آپ دھیان دیجیے, اس کو لکھ لیجیے آپ. صحیح بخاری میں دیکھیں,
صحیح بخاری کی جو دوسری کتاب ہے نا، کتاب الایمان، کتاب الایمان باب نمبر 8، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ 2 حدیثیں لے کر آئے ہیں. کتنی؟ دھیان دیجئے کتنی حدیثیں لائے ہیں اس باب کے تحت؟ 2 حدیثیں لائے ہیں. میں پہلی حدیث جو ہے وہ بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن دوسری حدیث پہلے سنا دیتا ہوں، اس میں کیونکہ اس میں اہم بات ہے. جو دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 15، یعنی 14 اور 15، اس باب کے تحت جو 2 حدیثیں ہیں حدیث نمبر 14 اور 15، لیکن میں حدیث نمبر 15 آپ کو سنا رہا ہوں، وہ متفق علیہ حدیث ہے. حدیث نمبر 14 جو ہے وہ من افراد البخاری، جیسے کہ ابن حجر نے کہا صرف صحیح بخاری میں ہے، وہ صحیح مسلم میں نہیں ہے، لیکن حدیث نمبر 15 وہ متفق علیہ حدیث ہے. اب دیکھیں سند پہ دھیان دیجیے آپ. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم یعنی الدورقی قال حدثنا ابن علیہ. دھیان دیجیے امام بخاری کے استاذ یعقوب ابن ابراہیم کہتے ہیں قال حدثنا ابن علیہ، اسماعیل ابن ابراہیم جو علمی دنیا میں روات کے مابین ابن علیہ سے معروف ہیں. حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سند لکھیے پہلے سن لیجیے، خیر میں بعد میں املا کروا دیتا ہوں، پہلے سن لیجیے، دلچسپ ہے. اب تحویلاً امام بخاری اب دوسری سند سے لا رہے ہیں. وقال حدثنا آدم، یہ بھی امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں قال حدثنا شعبۃ عن قتادة عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب یہی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الایمان میں، حدیث نمبر ہے غالباً 44. لکھ لیجیے حدیث نمبر 44، بعد نمبر میں بھی بھول جاؤں گا. حدیث نمبر 44، حدیث نمبر یاد رکھنا آسان نہیں رہتا میرے لیے. اب دھیان دیجیے بھائی، اب میں مسئلے کو سمجھاتا ہوں، دھیان دیجیے. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو 2 حدیثیں لائے ہیں، ایک حدیث ابی ہریرہ، ایک حدیث انس. ایک حدیث ابی ہریرہ، ایک حدیث انس. بات واضح ہو گئی؟ اب آپ اس کا شجرہ بنا سکتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ سے اس حدیث کو سننے والے کئی ہو سکتے ہیں. بحیثیت راوی جو ہمارے سامنے نام آئے ہیں وہ ایک ہے ابو ہریرہ، ایک طرف لکھیے انس بن مالک. اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو پہلا طبقہ ہے صحابہ کا، اس میں کتنے راوی ہیں؟ 2 ہی راوی ہیں، ایک ابو ہریرہ ایک انس، نہ 2 سے کم ہے نہ 2 سے زائد ہے. یہ ہوئی الحدیث العزیز. اب دیکھیے یعنی ایک حدیث ایسی بھی ہے جس کے تقریباً طبقات میں 2 راوی ہیں، نہ 2 سے کم ہے نہ 2 سے زیادہ ہیں. یہ ایک ایسی حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول سے سننے والے 2. اب یہاں پر جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، دوسری حدیث حدیث انس متفق علیہ، اس میں کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یعنی ایک طرف اللہ کے رسول سے 2 نا، ایک ابو ہریرہ ایک انس بن مالک. اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیک وقت 2 فرد روایت کرتے ہیں تابعین میں سے، ایک نام ہے قتادہ، ایک نام ہے عبد العزیز ابن صہیب. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک نام ہے قتادہ اور دوسرا نام ہے عبد العزیز ابن صہیب. بات واضح ہو گئی؟ اب قتادہ کو ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں، عبد العزیز ابن صہیب کو لیتے ہیں. عبد العزیز ابن صہیب سے روایت کرنے والے ہم نے کس کا نام بتایا؟ اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ کا نام، ابن علیہ کا نام ہے نا، ابن علیہ ہوئے. تو صحابی رسول انس بن مالک سے روایت کرنے والے کتنے؟ 2. کون؟ قتادہ اور عبد العزیز ابن صہیب. عبد العزیز ابن صہیب سے روایت کرنے والے پھر 2. ایک نام تو ہم نے یہاں سے بیان کیا صحیح بخاری سے، کس کا نام؟ اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ کا. ایک دوسرا نام جو میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دیا نا حدیث نمبر 44 کتاب الایمان سے، اس میں ایک اور نام ہے عبد الوارث ابن سعید ابن زکوان، وہ بھی علماء بصرہ میں سے ہیں، عبد الوارث. تو گویا کہ عبد العزیز ابن صہیب سے پھر روایت کرنے والے کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے، نہیں ہوئے؟ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو گویا کہ کتنے طبقات ہو گئے کل اللہ کے صحابی کے طبقہ؟ اس میں 2، ابو ہریرہ اور انس. پھر تابعین کا طبقہ لے لیجئے، اس میں بھی 2. کون؟ قتادہ اور عبد العزیز بن صہیب. کتنے طبقے ہو گئے؟ 2 طبقے ہو گئے نا. اس کے بعد ایک اور طبقہ، کون سا طبقہ تھا وہ؟ اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث. تو گویا کہ اس اعتبار سے کتنے طبقے ہو گئے؟ 3 طبقے ہو گئے. تینوں طبقات میں بھی کتنے راوی ہیں؟ 2 راوی ہیں. اب ادھر آ جائیے، کس کا نام لکھا ہے عبد العزیز بن صہیب کے مقابل؟ قتادہ کا نام. قتادہ بن دعامہ السدوسی سے اگر بات کرتے ہیں تو ایک نام تو شعبہ کا اس روایت میں آیا ہے، وہ تو صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں مذکور ہے. کس کا نام؟
شعبہ کا. شعبہ کے ساتھ ایک اور نام بھی آتا ہے سعید ابن ابی عروبہ. کس کا نام؟ سعید ابن ابی عروبہ. یہ مشہور معروف ہے. حافظ سخاوی تو نے لکھا ہے کہ میں نے پوری کتابیں میں نے جتنی کوشش کر سکتا ہوں میں نے چھان بین کر لی ہے, لیکن سعید ابن ابی عروبہ کی روایت کہاں ہے وہ مجھے نہیں مل پائی. ایسے آپ نے لکھ دیا. آپ نے کون؟ حافظ سخاوی نے. ان کی عبارت پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں. حافظ سخاوی نے جو لکھا رحمہ اللہ. جی کیا لکھا دیکھو آپ نے, وَسَعِيدٌ عَلَى مَا يُحَرَّرْ فَإِنِّي قَلَّدْتُ شَيْخَنَا فِيهِ مَعَ عَدَمِ وُقُوفِي عَلَيْهِ بعد الفحص. ابن حجر نے تو سعید کا نام لکھا ہے. کون؟ سعید ابن ابی عروبہ. لیکن وہ کہاں ہے, کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم, میں نے میرے استاذ کی مطابعات میں نے یہ بات لکھ دی ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. لیکن سعید بن ابی عروبہ سے متعلق میں بھی چھان بین کر رہا تھا کہ کہاں ہوگی. ہمارے پاس ایک کتاب ہے المحرر فی مصطلح الحدیث, شیخ حمد ابن ابراہیم ابن عثمان کی. ان کی کئی کتابیں ہمارے پاس الحمدللہ. اس میں انہوں نے الحدیث العزیز پر یہ مثال دینے کے بعد آپ نے شیخ عبد الکریم الخضر حفظہ اللہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ الترغیب و ترہیب کس کی؟ قوام السنہ اسماعیل ابن محمد الاصبہانی کی رحمہ اللہ, وہ الشاملہ میں موجود ہے. اس کے حوالے سے کہا کہ سعید بن ابی عروبہ کی روایت وہاں پر موجود ہے جو کس کی مطابقت کر رہے ہیں؟ شعبہ کی. سمجھ میں بات آپ کو؟ لیکن آپ نے یہ بات کہہ دی اس میں ان کے حوالے سے, کون؟ شیخ حمد ابن ابراہیم عثمان نے, کہ وہ روایت موقوف ہے. لیکن میں شاملہ میں دیکھا 3 جلدوں میں ہے اور اس کی جو ترقی میں موافق جو کتاب مطبوع ہے تو اس میں وہ مرفوع روایت ہے, موقوف روایت نہیں ہے. میں شاملہ میں دیکھا میں اس اعتبار سے. بہرحال یہ آپ دیکھو کہ ایک ایسی مثال ہے حدیث کی پورے ذخیرے حدیث میں جو اس کے تقریباً 3 طبقات تک آپ دیکھو اللہ کے رسول کے بعد صحابی. کیوں؟ ایک طرف انس بن مالک ہے, وہ تو متفق علیہ روایت ہے. ان کے ساتھ کون ہے؟ ابو ہریرہ. بات واضح ہو گیا آپ کو. اللہ کے رسول سے 2, ایک ابو ہریرہ ایک انس بن مالک, اور انس بن مالک سے پھر 2, کون؟ قتادہ اور عبدالعزیز ابن صہیب. اور یہ اس جو حدیث و انس ہے اس میں سبھی جو جمیع الروات ہیں سب کے سب بصری ہیں. اور پھر عبدالعزیز ابن صہیب سے کون؟ اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث. اور یہاں پر جو یہ قتادہ سے کون؟ شعبہ کی روایت تو یہاں پر متفق علیہ ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. اور شعبہ کی مطابقت میں کون ہے؟ سعید بن ابی عروبہ. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. کہا کہ یہ الحدیث العزیز کی مطلب اگر جمیع الطبقات کی بھی بات کرتے ہیں تقریباً 4 طبقات تک عصر روایت کی اگر بات کریں تو یہ حدیث عزیز کی بہت واضح ترین مثال ہے. یہ بات واضح ہو گئی آپ کو. چلیے ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. کون وہ شعر سنائیں گے؟ عزیز مروی اثنین او ثلاثہ, ہاں مشہور مروی فوق ما ثلاثہ. اب ایک کتاب دیتا ہوں, سب پڑھ لیجئے مل کر. ہاں ٹھیک ہے, میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں کیونکہ سبوں نے جواب دیا نا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.